بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نصر من اللہ و فتح قریب۔ آپ اگر دیکھیں اسلامک ہسٹری پہ نظر ڈالیں یا پاکستان کی ہسٹری پہ، جب بھی کسی شخص نے ایگزسٹنگ آرڈر کو چیلنج کیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور کرپشن کے خلاف جو ہے انہوں نے سٹینڈ لیا یا ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے، چیلنج کیا، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عمران خان صاحب کوئی پہلے آدمی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس بات پہ پر امید ہوں کہ جو سازشیں عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہیں، یہ انہی سازشوں کا تانا بانا ہے جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں، چاہے وہ ٹیپو سلطان کھڑا ہوا، حیدر علی کھڑے ہوئے، سعید احمد شہید صاحب وہ کھڑے ہوئے، شاہ ولی اللہ کھڑے ہوئے، قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی ایک زمانے میں مایوس ہو کے لوگوں نے تنگ کر کے واپس انگلستان جانا پڑا، پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان شہید ان کو واپس لے کے آئے۔ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹس کو پریویل کرتی ہے، ایک پروردہ نظام جس میں ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے رہا ہوتا ہے۔ پھر کوئی مرد حر پیدا ہوتا ہے، کوئی سید احمد شہید پیدا ہوتا ہے، کوئی مرد کوہستانی پیدا ہوتا ہے، کوئی محمود غزنوی پیدا ہوتا ہے جو چیلنج کرتا ہے ایگزسٹنگ آرڈر کہ نہیں ایسا نہیں چلے گا، میرا رب ایسا نہیں کہتا، میرا ضمیر ایسا نہیں کرتا۔ تو ضمیر پہ کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں شروع میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر لوگ ساتھ آتے جاتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے 96 میں جب پارٹی بنائی، وہ سیاسی آدمی تو تھے نہیں، نہ سیاسی خاندان سے تھے، ایک ایک کر کے تنکا جوڑتے گئے اور قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوتی گئی، ایک سیٹ سے پھر جاتے گئے اور آج ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے کہ پاکستان میں اگر کوئی عام آدمی ہمت کرے تو اللہ کی مدد سے وہ آگے جا سکتا ہے۔ یہ چیز اب ایک مسئلہ ہے پاکستان کے ایگزسٹنگ آرڈر کو کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بندہ آ گیا اور وہ پوری قوم کو کھڑا کر دیا اس نے۔ اور جس طرح یہ اسلام آباد میں 27 مارچ کو ہوا ہے، 27 مارچ کے جلسے سے میں نے پہلے ایک بات کی تھی، آج جلسے کے بعد پہلی بار دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا جلسہ تو پاکستان کی تاریخ میں شاید نہیں ہوا، لیکن جس تعداد میں لوگ آئے ہیں اور خود نکلے ہیں، اپنے پیسے لگائے ہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی رکشے میں، انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اندر اقتدار کے ایوانوں میں جتنی بھی بولیاں لگیں، جتنی بھی جوڑ توڑ ہو، جو بھی ایک دوسرے کی ضمیروں کے سودے کرے، قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ کیوں ساتھ ہے؟ کیونکہ یہ آدمی مرد حر ہے، کیونکہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہے، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہے، کیونکہ دنیا میں اسلام و فوبیا کی جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں جا کے، یہ ادھر اپنے ملک میں نہیں چیخ رہا، دنیا میں جا کے اقوام متحدہ سے اسلام و فوبیا کا دن منوا کے آیا ہے کہ پوری دنیا 15 مارچ کو ہر سال اسلام کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا دن منائے گی کہ اسلام ایک جو ہے امن کا مذہب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے نو کہا ہے بڑی طاقتوں کو، ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے، اسلامک بلاک کی بات کی ہے 27 مارچ کے جلسے سے پہلے جو OIC کی کانفرنس تھی اس میں انہوں نے اسلامک بلاک کی بات کی ہے، قانون کی بات کی ہے، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا ذکر کرنا کہ ایک جو ہے قانون ہونا چاہیے سب کے لیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے نا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا۔ تو یہ باتیں ایک وزیر اعظم کے منہ سے، کیونکہ یہ باتیں تو علماء کرام مساجد میں کرتے تھے، آج پاکستان کے وزیر اعظم کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے، تو 27 رمضان کو یہ جو ملک بنا ہے ہمارا پاکستان، جو صوفی محمد برکت علی صاحب جیسے بڑے صوفی بزرگ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام آباد کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی، تو یہ باتیں جو ممبر و مسجد پہ ہوتی تھیں آج وزیر اعظم پاکستان کے منہ پہ اللہ نے جاری کر دی، رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں جناب، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کر رہے ہیں 8ویں 9ویں 10ویں میں۔ یہ چیزیں ویسٹ کو نہیں قبول میرے بھائی، یہ ہے ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے سازشیں تو ہوں گی، میں تو نہیں حیران ہوا، یہ جو مراسلہ آیا ہے جو خان صاحب نے شیئر کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ایسا کوئی مراسلہ ہے، لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ کوئی مراسلہ آیا ہے تو میں حیران نہیں ہوا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں مراسلہ بڑی دیر سے بھیجا ہے جس نے بھی بھیجا ہے، پہلے بھیجنا چاہیے تھا۔ آپ کی جو ہے معلومات اتنی کمزور ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، لیکن میں خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا، اور آپ مایوس ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا یہ پہلی بات نہیں ہے، یہ اسی طرح کے حالات کا سامنا ہر دور میں ہوا ہے۔ یہ کوفی جو ایک ذہنیت ہے، کوفہ نے نہیں کھڑی ہوئی تھی نا، کوفہ نہیں کھڑا ہوا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس طرح کے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو علامہ کا شعر میں نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ ہم دفاتر اور وزارتوں کے لیے تھوڑی آئے، ہم تو اقبال کے شاہین ہیں،
کبھی ادھر ہوں گے کبھی باہر ہوں گے، ہم آگے ہیں، وی آر ہیئر ٹو اسٹے. جب تک پاکستان کو دنیا کی عظیم مملکت بنا نہیں پاتے ہم نے قبر میں بھی نہیں جانا. اللہ تعالیٰ سے میرا تو یہ عہد ہے کہ اللہ تب تک مجھے اپنے پاس واپس نہیں بلانا جب تک پاکستان کو دنیا کی نمبر 1 سپر پاور تو نہ بنا دے. ہم تو اپنی سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے آئے ہیں. باقی بڑا افسوس ہوتا ہے عمران خان صاحب جیسے آدمی کو، جو ایک اسٹریٹ فارورڈ پاک صاف آدمی ہے، اس کو اس طرح سے بلیک میل کیا جائے عہدوں کے لیے، فلانے یہ دے دو فلانا دے دو، اور اس کو بیچارے کو ان چیزوں کے لیے، کیونکہ اس کی طبیعت میں نہیں ہے. وہ تو ملک کے لیے نکلے بھائی، گالی اس نے ملک کے لیے کھائی، گھر اس کا ملک کے لیے ٹوٹا، بدنامی جو لوگ اس کی کرتے ہیں، گھر کی باتیں اس کی کر دیتے ہیں، اس کی گھر کی خواتین کی باتیں کر دیتے ہیں جناب. اب ایک پردہ خاتون کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کیوں سارا فیس کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں. ان کو کوئی جو عالمی طاقتوں نے کوئی مراسلہ بھیجا ہے تو کوئی ذاتی لڑائی ہے عمران خان کی. عمران خان تو ملک کی لڑائی لڑ رہا ہے، تو اس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ جناب عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو بڑے کوئی نہیں ہوتی، اور عمران خان صاحب رہ جاتے ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ رہیں گے، تو وہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ جناب بڑا کوئی خطرناک. کیا خطرناک ہو جائے گا؟ کیا خطرناک ہو جائے گا؟ تم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی جو ورلڈ آرڈر تم لوگ بناتے ہو. اس میں انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں، انشاءاللہ رہیں گے، اور 2023 میں 2/2 اکثریت سے آئیں گے. میری ملک کی قوم باغیرت قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، جرری قوم ہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے غیرت مند لیڈر کو پسند کرتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو انشاءاللہ العزیز ہم کھڑے ہیں پاکستان کے لیے، اس آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. پوری قوم کھڑی ہے. یہ سازشیں ہوتی رہیں گی لیکن آخر میں حسین جیتتا ہے، یزید نہیں جیتتا. آخر میں جو حق پہ ہوتا ہے تاریخ اسی کو یاد رکھتی ہے. واللہ ہم کسی اور کے لیے نہیں، ہم اس پاک سرزمین کے لیے سارا کچھ کریں، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان آگے جائے گا. یہ جو پچھلا سازشی عناصر ہے، یہ جو پچھلا ورلڈ آرڈر ہے، یہ جو پچھلا جو ملک میں جو سٹیٹس کو ہے، وہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے، کیونکہ اس بار انشاءاللہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، پھر یہ سر نہیں اٹھائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے نہیں، جو انگریز کے زمانے میں بھی انگریز کے پروردہ تھے. شکر الحمدللہ ان لوگوں کا پوتا پڑ پوتا ہوں جو انگریز کے خلاف بھی لڑے ہیں، سکھ کے خلاف بھی لڑے ہیں، اور تحریک آزادی میں بھی کردار ادا کیا ہے، اور اب ایک مرد حر کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ العزیز کامیابی حق پرستوں کا مقدر ہے، کامیابی انصاف پسندوں کا مقدر ہے. پاکستان نے آگے جانا ہے. پاکستان کرپٹ لوگوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان ضمیر فروشوں کے لیے نہیں بنا، جو ضمیروں کی منڈیاں لگاتے ہیں، جو ضمیروں کے سودے کرتے ہیں، جو انسانوں کو جانوروں کی طرح خریدتے ہیں بیچتے ہیں. ہم نے تو جو ہے مری کی سیاست اور چھانگا مانگا کی سیاست کا سنا تھا، سندھ ہاؤس کی سیاست کا نہیں سنا. جس طرح سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائی گئی، ضمیروں کے سودے کرائے گئے، اور جیسے ان کو اطلاع ملی ان کو پھر باہر جو ہے وہ بیچ دیا گیا. تو جناب والا ہم تو اس طرح کے پاکستان کو اس طرح سے جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے کہ اس طرح لوگوں کے ضمیروں کے سودے ہوتے رہیں گے. کب تک ہی ہوتا رہے گا؟ ایک آدمی کے جیب میں جو ہے 5-10 ارب روپے ہوں، کسی بھی حکومت کو جب چاہے گرا دے، جب چاہے وہ اٹھا دے. یہ تو نہیں چلے گا جناب. ریاست پاکستان ایسے تو نہیں چلے گی. اسلامی مملکت جو دنیا کی واحد نیوکلیر پاور ہے وہ ایسے تو نہیں چلے گی. پیسے کے دم پہ تو یہاں حکومتیں نہ آئیں گی، نہ جائیں گی، نہ بین الاقوامی اشاروں پہ، نہ مراسلوں پہ، نہ دھمکیوں پہ. چلے گا پاکستان تو میرے رب کے حکم سے چلے گا. چلے گا پاکستان تو نصر من اللہ و فتح قریب پہ چلے گا. میں بس آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.